اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ اعراف کا درس 155 آیت مبارکہ کا درس ہو گیا۔ آج 156 نمبر آیت درس شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں سے رب کریم کا فرمان وَاکْتُبْ لنا فی هذه الدنیا حسنہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی؟ کہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا کارساز ولی اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پہ رحم کر، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور لکھ دے ہمارے لیے دنیا میں بھلائی اور آخرت میں۔ ہم تیرے طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تیرے طرف رجوع کیا۔ رب کریم نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ فسأکتبھا، یہ میں لکھوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، دنیا و آخرت میں، یتقون، جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو یتبعون الرسول، جو اس عظیم رسول نبی الامی، اس نبی جس کا لقب امی ہے، اس کی پیروی کریں گے۔ الذی، اس نبی کی یجدون، جس کو یہ بنی اسرائیل پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا اپنے پاس، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، یہودی توریت میں پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل میں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نبی جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اتنے شان والا ہوگا کہ ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان پر بوجھ تھے، جو ان کے بوجھ اتارے گا، ید اتارے گا عنہم ان سے اسرم، ان کے بوجھ، اور وہ تو جو ان کے گلوں میں ہیں وہ ان سے اتارے گا، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی نصرت مدد حمایت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اترا، انزل معہ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں دیکھیں دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور رب فرماتے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس نبی کی پیروکار ہے. اب دیکھیں پیاری بات، بڑی پیاری بات ہے یہاں پہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ اور تتمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. دعا میں اصولی طور پر دو چیزیں طلب کی جاتی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو، مضر چیزوں سے نجات اور مفید چیزوں کا حصول. یعنی دعا میں دفع ضرر ہوتا ہے اور جلب منفعت، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے میں جلب منفعت دفع ضرر کیا نا، ہمیں معاف کر دے، اور پھر دوسری میں جلب منفعت کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں پہلے یہ کہا کہ ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما. دعا کے اس حصے میں اپنی امت کے لیے ہلاکت اور عذاب سے نجات کو طلب کیا، تو یہ دفع ضرر تھا. اور دعا کے دوسرے حصے میں کہا اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں، اور اس میں جلب منفعت کی اور مفید چیزوں کو طلب کیا اور دنیا و آخرت کی خیر اور حسنہ کو طلب کیا. جیسے قرآن مجید میں ہم نے سورہ بقرہ کے آیت 201 میں پڑھا کہ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے، اس پر تفصیل پیاری باتیں لکھی ہیں. علامہ ابو الحیان اندلوسی متوفہ 654، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ حیات اور اعمال صالحہ. ہم پڑھیں گے سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ جو لوگ ایمان لے اور اعمال صالحہ کریں انہیں حیات طیبہ عطا کریں، مرد ہو یا عورت ہو، من ذکر او انثی. حیات طیبہ ایمان کے حالت میں، یعنی صرف اقرار تصدیق قلب نہ ہو، اقرار باللسان نہ ہو، بلکہ جوارح سے اعمال صالحہ بھی ہو. اعمال صالحہ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب. اور کہتے زیادہ عمدہ بات یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نعمت اور عبادت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے. اب بحر المحیط میں جلد نمبر 5 صفحہ 190 میں علامہ یہ نے لکھا، علامہ بیضاوی مزید لکھتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اچھی زندگی اور عبادت کی توفیق ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے.
آج کل ہم دعاؤں کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں. اگر کسی نے یہ دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا، بولے یار یہ کوئی دعا تھوڑی ہے نا کہ اتنی بڑی دعا کہ رب نے جس کی تعریف کی کہ میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کتنی جامع دعا ہے. اور ہمارے تو کچھ مولوی ایسے لگ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ دعا تصنع ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، میں ایک جگہ گیا تو ہاتھ اٹھایا آخر تھک گیا، میں نے ٹیک لگا دی. میں نے بولا اب دعا تو ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ پریکٹیکل پھر اس پہ پریکٹس کرتے ہیں کہ کتنی لمبی دعا فلاں جگہ. پھر سوشل میڈیا پر آتا ہے حیرت انگیز دعا ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی. یعنی وہ لوگ جو غیر شرعی لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، کسی کا نام لینا اچھا نہیں ہے. پھر وہ اس پر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے پھر کیسے چلیں گے، دعا پہ یہاں تک آئیں گے، پھر یوں چلے جائیں گے، پھر وہاں پہنچیں گے تو پھر یوں چلے جائیں گے. درس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ دعائیں اللہ کی پناہ. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ سے آگے نہیں بڑھو، تو یہ دعا بھی یار ایک آپ کو سب پریشان ہے. کہتے اللہ یہاں سے. میں تو ایک جگہ کیا تھا، میں نے بولا اب ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ بھائی. آگے مزید جامع البیان میں لکھتے ہیں علامہ ابن جوزی کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اعمال صالحہ اور آخرت کی بھلائی سے مراد مغفرت اور جنت ہے. علامہ قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اعمال صالحہ اور آخرت کی بھلائی سے مراد اس کی جزا ہے. باقی مفسرین نے بھی اسی طرح لکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ دنیا و آخرت کی بھلائی لکھ دے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو رسول امی کی پیروی کریں گے جن کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جہان علیہ السلام کی امت کو عطا کی. کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی پیاری امت ہے. یہ ادھر دے ادھر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں. اب قرآن پاک کی 2 جگہ وہ سناتے ہیں. یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اس نبی جس کا لقب امی ہے اس کی پیروی کریں جن کو یہ پاتے ہیں اور ان کی مدد کرے، یعنی اس کے کتاب پر جو کتاب لے کر آئے اور پھر اس کی مدد کرے، اس کی تعظیم کرے. فلاح یہی فعال پائیں گے. یہاں الحمدللہ ہر کلمہ گو مسلمان. اب دوسری خوشخبری آپ کو سناؤں. دیکھیں قرآن پاک میں کسی کا نام نہیں ہے لیکن اوصاف سے کہ جو صفت بیان کی وفی ذکرکم سورہ انبیاء میں جو 21 نمبر سورہ میں 10 نمبر آیت ہے اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا. تو انسان دیکھے کہ کس اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی صفت کیسے بیان کی. نمازی کی اگر صفت کی تو دیکھ لے کہ میں نمازی ہوں یا نہیں. والدین کے فرمان بردار کی اگر وہ ہیں مختلف عباداتوں پر صحیح عقیدے پر جو خوشخبریاں ہیں انسان کو دیکھنا چاہیے. یہاں دیکھیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں دیکھیں کتنی خوشخبری ہے اس میں کہ رب کریم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر خلفائے راشدین وغیرہ اور انصار، ان 2 کا یہ تو صحابہ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، بھلائی کے ساتھ
ہم دیکھیں کسی صحابی کے بارے میں دل میں ذرہ سا کھوٹ بھی نہیں رکھتے. جس صحابی کا نام سنتے ہیں بس عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی. ان کی ہر ادا کو اس کی پیروی کرتے کیونکہ نبی کا فرمان ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ میرے صحابہ تو آسمان کے تارے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. اہل بیت اعظم کی کیا شان ہے کہ یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. اہل بیت کا نام سن کے سنی کہتے کیا شان والے میرے نبی کے گھر والے. دنیا میں کوئی اپنے گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا. قادیانوں پر پابندی لگی نا, بولے نہیں یہ مکار اپنے پیروکاروں کو صحابہ, اپنے گھر والوں کو اہل بیت. یہ باقاعدہ تحریری طور پہ پاکستان کا آئین میں لکھ چکا ہے. کب؟ 1984 میں. 84 میں یہ بعد میں یہ لکھا گیا کہ یہ ضیاء الحق نے پھر یہ تحریری طور پہ یہ چیزیں لکھی. بعد 295 اور 296 کیا ہے وہ اس میں یہ مزید ہی اضافہ کیا گیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے پیروکار ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں ان کی محبت ہماری سب سے بڑی دولت ہے کہ نبی کا فرمان ہے تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہو دل و جان سے, کیونکہ ہمیں تربیت ایسے دی, قرآن میں ایسے ہے, حدیثوں مبارکہ میں ایسے ہیں. اب دیکھیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ صحابہ سے راضی, مہاجر ہوں یا انصار ہوں, اور قیامت تک آنے والے جو ان کے پیروکار ہوں ان سے اللہ راضی, قرآن کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ اب یہاں دیکھیں ہم دنیا میں کتنی خوش نصیب ہے ہم کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو امام بنایا. دنیا والوں نے بعض مسلم ہستیاں ہوتی ہیں اس کو بعض لوگ اپنے یعنی یوں سمجھے کہ اپنے کام چلانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں, اندرونی طور پہ ہوتے نہیں ہیں لیکن نام لیتے ہیں ہم ہیں. مشرکین بتوں کو پوچھتے تھے اور نام بعد ہم ابراہیمی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ بنایا اور ابراہیمی. یہودیوں نے کیا فساد کیا, انبیاء کو شہید کیا, ہم ابراہیمی. اب اللہ تعالیٰ نے اب انسان کا فیصلہ تو غلط ہو سکتا ہے کہ بھائی اس نے طرفداری کی ہوگی, اس نے فلاں کیا ہوگا, اس نے فلاں کیا ہوگا, لیکن رب نے کیا فرمایا ان اول الناس بابراہیم, اب بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ان کے قریب وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے. اور پھر فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ, اور عقائد و جہان رحمت للعالمین, یہ ہیں ابراہیمی. ملت ابراہیمی توحید کا جو جھنڈا لہرایا گیا جس کو اب بجھانے کی کوشش کی گئی وہ یہ نبی دوبارہ اس کو لہرائے گا. اور والذین آمنوا, اور جو ان پر ایمان لائے تو الحمدللہ ان میں بھی ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 33 میں اور آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اور پھر سورہ نمبر 60 میں اور آیت نمبر 4 میں بے شک تمہاری ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. نمونہ کیا ہے؟ وہ پورے سورہ ممتحنہ پورا ورڈ کہ تو نے زندگی کیسے گزاری. اس کو عقائد و جہان نے ہاں لوگوں کو عملی طور پہ اور کتابوں میں دکھا دیا. پھر صحابہ نے, سب سے پہلے تو حضور اس میدان میں تھے اور پھر اس کو صحابہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اس امت کے لیے ہے. دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی, اللہ نے فرمایا یہ. اب دیکھیں آگے بڑی پیاری توجیہ اور آ رہی ہے, یہ میں سناتا ہوں پھر درس ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں دیکھیں ایک پیاری بات اور ہے کہ یہاں پہلے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب سنیں کہ یہاں پہ یہ اعتراض ہے
کہ آخرت کی بھلائی جو ہے دنیا کی، یہ تو ہر نبی کے پیروکاروں کو ملتی ہے. تو پھر یہ کیا کہ یہ تو صرف حضور علیہ السلام کی امت کو، دوسروں کے لیے بھی تو ہے نا جنہوں نے اپنے نبیوں پر ایمان لایا، دنیا و آخرت کی بھلائی ہے. تو اس کا جواب کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اعمال صالح و آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اس میں عقائد و جان کی امت کی کیا خصوصیت ہے؟ دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اعمال صالح کرو جنت میں جائیں گے جیسا کہ ظاہر ہے. تو اس کا جواب دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے ان صفوں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوگی. یہ مراد ہے. کتنے انبیاء ہے؟ صرف 40 صفیں، اور پیارے عقائد و جان کے تنہا 80 صفیں. اس لیے اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے. اب دیکھیں یہ اچھی، سب سے اچھی توجیہ ہے، 6-7 توجیہات حسنہ، لیکن یہ سب سے پیاری توجیہ ہے کہ مراد کیا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے. مراد ہے کہ دنیا میں احکام شرعیہ آسان ہو، بنی اسرائیل کے لیے مشکل تھے. اب دیکھیں فرق واضح ہو گیا کہ صرف بھلائی سے مراد وہ نہیں ہے بھائی، وہ مشکلات ہے، یہاں ثانی الدین یسر، کیونکہ بنو اسرائیل پر بہت مشکل احکام تھے. ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ان کو تیمم کی سہولت حاصل نہ تھی، مسجد کے سوا کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مال غنیمت حلال نہیں تھا، قربانی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، کپڑے یا بدن پر جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو کاٹنا پڑتا تھا، گناہگار اعضاء کو کاٹنا ضروری تھا، گناہ کے اعضاء. یہ کتنا مشکل تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کاٹنا پڑتا تھا. قتل خطا اور قتل عمد میں قصاص لازمی تھا، دیت کی رخصت نہ تھی، ہفتے کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، روزہ کا دورانیہ روزے کا وہ رات اور دن کو محیط تھا، اور بہت سخت احکام تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دنیا میں ان کے لیے احکام شرعیہ آسان ہو جائیں. یہ دنیا کی بھلائی تھی، اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ کم عمل پر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے. ان کو ایک نیکی پر ہی ایک اجر ملتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایک نیکی پر 10 گنا یا 700 گنا اجر عطا کیا جائے، اور اس معنی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص کر دی. اب دیکھیں کوئی شریک نہیں ہوا. یہ سب سے اچھی توجیہ کہ بھائی اصل معنی یہ ہے، بھلائی سے مراد وہ نہیں ہے، یہ ہے. اس لیے یہ بھلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بجائے ہمارے پیارے آقا دو جہان علیہ السلام کو عطا کر دی. فرمایا دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے. پھر آگے پیارے آقا دو جہان کہ یہ جو کتنے صفات بیان ہوئے، 9 صفات بیان ہوئے اس آیت مبارکہ میں. پھر ہر ایک پر تفصیل ہے. بس ایک چھوٹی سی بات، چلو یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ نبی کی تعریف رسول کی تعریف کسی اور وقت کریں گے. یہ بہت تقریباً 25 صفحات اس پر یہ موجود ہیں. حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر، اور پھر ان کی سزائیں جس انداز سے ماشاءاللہ علماء اہل سنت نے بیان کیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سننے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے کہ اگر اس کے مجلس میں تھوڑی سی آواز بھی اٹھ جائے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں. کیا شان ہے. جب وہ آتے ہیں، وہ صلح حدیبیہ پر وہ آئے نا کہ دیکھ کیا، وہ بولا ارے اس جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے بھائی. وہ تو جب اس کا لعاب مبارک دہن اطہر سے نکلتا ہے تو صحابہ ہاتھ بڑھا کے جسم پر مانتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی اس پر لوٹتے ہیں. او بھائی بولے دنیا میں ایسے کوئی نہیں ہے، ہوشیار رہیو. اس لیے ہم کہتے ہیں قادیانی ہوشیار رہیو، اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ہوشیار رہیے. یہ امت مصطفیٰ ہے،
یہ تو اس کو غنیمت جانتے کہ نہیں، اس پر پیرا دینا تو ہماری ذمہ داری ہے. ملک پاکستان سے وفادار ہیں، فساد کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن یہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے کہ یہ غریب لوگ ہیں. ہر طرح ہم پاکستانی کو لوگ مار رہے ہیں نا، ہاں، کہ بے روزگار کر دیں، یہ کر دیں. ارے یہ بھوکا رہ کر بھی ہاں آخری سانسوں تک انشاءاللہ رسول اللہ کی وفاداری میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعائے پیارے دقائق دو جہان کی محبت اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی. اسی میں جینا ہو، اسی پر موت ہو، بس یہی تڑپ ہے آغا اصل مستغیثنا غیثنا یا رب. صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.